حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک مریضہ عورت کی ایسے خدمت کی قسم بخدا ساری دنیا مل کر بھی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ توجہ فرمائیں، حضرت انس بن مالک روایت بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں کا گشت کر رہے تھے۔ جب مدینہ سے باہر نکلے تو ایک میدان سے گزرے جس میں اونی کپڑے کا ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خیمے کے قریب گئے تو خیمے کے اندر سے ایک دردناک آواز سنی اور خیمے کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے قریب جا کر اس کو سلام کیا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا ایک دیہاتی ہوں، کسی کام کی غرض سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سادگی ہو تو ایسی ہو، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت پھیلی ہوئی ہے مگر ایک دیہاتی نہیں پہچان رہا اور اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں عمر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بہرحال پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ اندر سے دردناک آواز کیوں آ رہی ہے؟ یہ سن کر دیہاتی نے کہا جاؤ اللہ تمہارا بھلا کرے، اپنے کام سے کام رکھو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح یہ کیسی آواز ہے، اندر سے دردناک آواز کیوں آ رہی ہے؟ پھر اس نے کہا یہ میری بیوی ہے، درد ذیل میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کے پاس کوئی ہے؟ جواب ملا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے ہی فوراً اپنے گھر آئے، اپنی بیوی ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اس سے کہا ثواب حاصل کرنے کا ایک موقع ملا ہے۔ اس پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسا ثواب؟ تو عمر بن خطاب نے فرمایا ایک مسافر عورت ہے، درد ذیل میں مبتلا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر تم اجازت دو تو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر جلدی کرو، کپڑا لو، تیل لو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ایک دیچکا چربی کا اور غلہ لا کر دو۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے وہ چیزیں فوراً لا کر دیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے سارا سامان خود اٹھایا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جب خیمہ آ گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم عورت کے پاس اندر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اس دیہاتی کے پاس باہر ہی بیٹھ گئے۔ پھر دیہاتی سے کہا تم آگ جلاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خود دیچکا آگ پر رکھا۔ جب کھانا پک گیا اتنی دیر میں ولادت بھی ہو گئی تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے خیمے سے باہر آ کر کہا اے امیر المؤمنین اپنے ساتھی کو مبارک دو، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ وہ دیہاتی امیر المؤمنین کا نام سن کر کانپ گیا، ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ڈرو نہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی ام کلثوم سے فرمایا یہ لو کھانا اس عورت کو کھلاؤ۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو کھانا کھلایا، پھر دیچکا دروازے پر رکھ دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس جگہ سے اٹھا کر دیہاتی کے سامنے رکھ دیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تمہارا بھلا کرے، تم بھی کھاؤ، تم رات بھر جاگتے رہے ہو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی ام کلثوم سے کہا چلو اب چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چلتے وقت اس دیہاتی سے فرمایا صبح ہمارے پاس آنا، حسب توفیق آپ کی خدمت کر دیں گے۔ وہ دیہاتی واقعی صبح عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے حسب توفیق اس کی خدمت کر دی۔ یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا مسافر مریضوں کی خدمت کرنے کا جذبہ۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تھے ریاست مدینہ کے امیر المؤمنین جو مریضوں کی خدمت اپنے ذاتی خرچے سے کیا کرتے تھے۔ اور صرف تصور پیش کرنے والوں کا تو یہ حال ہے کہ نواز شریف کے دور میں پھر بھی دعائیں فری ملتی تھی۔ جب سے ریاست مدینہ کے دعوے دار آئے سرکاری ہسپتالوں میں بھی دوائیوں کے پیسے لینے شروع کر دیے۔ پہلے ڈیلیوری فری تھی، اب 10,000 روپیہ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں عوام زیادہ ہو گئی ہے، ہر کے پاس جانا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی آواز بھی مریضوں تک نہیں پہنچ سکتی، کم از کم ان کی دوائیوں کو تو فری کر دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مانگنا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، جو خود مانگتا ہو وہ مریضوں کو کیا دے سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب آپ اپوزیشن میں تھے، جب آپ کی حکومت نہ تھی تو اس وقت تو آپ کے لیے ہر کے پاس جانا
جانا آسان تھا، جب سے حکومت میں آگے ہو اب ہر کسی کے پاس جانا مشکل ہو گیا ہے۔ تم نے بہت سے جھوٹے وعدے کر کے اپنے نام لگوا لیے ہیں، خدارا دعائیوں کو فری کر کے ایک نیکی کا کام بھی اپنے نام لگوا لو، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حال جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، کانٹے بیچ کر پھولوں کی امید رکھنا یہ بے وقوفی ہے، تھپڑ مار کر محبت کی امید رکھنا یہ بے وقوفی ہے، گالی دے کر میٹھی بات کی امید رکھنا یہ آپ کی بھول ہے، لوگوں کو چور چور سکھا کر خود کو امانت دار کہلوانا یہ آپ کی بھول ہے۔ یہ دار العمل ہے، مرنے کے بعد دار الجزا شروع ہوگا۔ یہ دنیا سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر چیز آنی جانی دیکھی، آ کے جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جا کے جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ کسی کا کنبہ نگینی کا نام ہوتا ہے، کسی کے کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے، عجب ہے تیری دنیا یا رب، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے۔